الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا لہ الخلق والامر صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، دائس پہ تشریف فرما معزز حضرات، بالخصوص حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی زید مجدہ، امیر شریعت مولانا مفتی معیز الدین صاحب، اور تمام ہی علماء کرام اور تمام ہی دانشوران اور وکلاء، عرض کرنا ہے کہ تفہیم شریعت کے نام پر جو ورکشاپ رکھا گیا ہے اس کی انتہائی ضرورت ہے اور رہی اور اب بھی آئندہ بھی رہے گی، اس لیے کہ شریعت کو آج ہم یہ سمجھتے ہیں یا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت یہ مسلمانوں کا بنا ہوا کوئی قانون ہے جس میں تبدیلی آ سکتی ہے، مگر اللہ رب العالمین نے اس کو واضح کر دیا کہ الا لہ الخلق والامر، جو تخلیق کا مالک ہے وہی تشریع کا بھی مالک ہے، اسی نے امر بھی دیا ہے اور وہی فطرت انسانی سے واقف ہے، اور وہ فطرت انسانی سے واقف ہونے کے ساتھ انسانوں کی دونوں قسموں سے واقف ہے، دونوں میں کیا کیا فرق ہے، کیا کیا کمزوریاں ہیں، کس کس چیز کی ضرورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ چونکہ خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رب بھی ہیں، اور پھر تنہا واحد و معبود بھی ہیں، تو اس اعتبار سے اس کی ضرورت ہے، کیونکہ قرن اول سے لے کر آج تک فقہا نے، محدثین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کے اصول جو بتلائے گئے ہیں، جو 4 اصول ہیں شریعت کے، اسی سے پوری کی پوری شریعت اور قوانین شریعت مستنبت ہے اور مدون ہے اور مرتب ہے۔ قرآن سب سے اصل ہے جو کلام الہی ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قول رسول اور فعل رسول اور تقریر رسول پر شامل ہے۔ تقریر سے مطلب یہ کہ اللہ کے رسول نے اگر کسی بات کو سنا یا کسی کام کو کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے خاموشی اختیار کی تو وہ تقریر کہلاتا ہے، وہ بھی جو ہے ایک اصل ہے۔ اور اس کے بعد اجماع صحابہ کا، اجماع امت جس کو کہتے ہیں، یہ تیسری اصل ہے، اور پھر اس کے بعد انہی قرآن و حدیث پر مستنبت کر کے قیاس جس کو کہا جاتا ہے، اجتہاد جس کو کہا جاتا ہے، وہ اس طریقے سے جناب عالی محدثین نے بہت عرقریزی کے ساتھ صحیح ترین حدیثوں کو مرتب کیا جو صحاح ستہ کی شکل میں موجود ہیں، جس میں سب سے زیادہ امام بخاری کی صحیح بخاری ہے، اور اسی سے لے کر قرآن و حدیث سے فقہا نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اور دیگر فقہائے اربعہ ائمہ فقہا انہوں نے مرتب کیا۔ یہ ساری کی ساری شریعت دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ جس طرح تخلیق کا جو طریقہ چلا آ رہا ہزاروں سال سے، اس میں جیسے انسان ترقی کر کے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اسی طرح تشریع میں اور اللہ کے حکم میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور حکم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ امر اللہ تعالیٰ نے دیے، اس کی جمع اوامر ہیں جو اللہ کی مرضیات پر مشتمل ہے، اور نہیں جو اللہ تعالیٰ کی نامرضیات پر مشتمل ہے اس کو نواہی کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرما کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مجتہدین، علماء، ان سارے کے سارے دعات، دین کے داعیوں کو پیدا کیا، اور ان سب نے اس بات کی دعوت دی کہ اللہ کے دین کو رہتی دنیا تک رہنا ہے، اس لیے اس میں وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو آ سکتی ہیں، کیونکہ مستقبل سے ہم ناواقف ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے مستقبل ویسا ہی ہے جیسے ماضی ہے۔ اسی وجہ سے بعض قرآن کی آیتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن میں اللہ نے جنت میں داخل ہونے والوں کو ماضی کے صیغے سے یاد کیا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت میں داخل ہو چکے اور جنت میں داخل ہونے والے جو بات کر رہے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ اصحاب جنت اور اصحاب نار کے مکالمے کو جو سورہ اعراف میں نقل کیا گیا ہے وہ ماضی کے صیغے سے نقل کیا گیا، حالانکہ وہ بہت مستقبل میں آنے والی چیز ہے۔ معلوم ہے کہ اللہ کے نزدیک ماضی اور مستقبل بالکل اسی طرح ہے، مگر ہمارے پاس چونکہ مستقبل کا علم نہیں ہے، اس لیے انسانی جماعتوں نے یا انسانی حکومتوں نے یا انسانی طاقتوں نے جتنے قوانین مرتب کیے وہ سارے تجربے آج تک کے فیل ہوتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اللہ کا قانون جو ہے وہ
جاری ہے، جاری رہے گا قیامت تک کے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اب رہا یہ کہ بعض مرتبہ عناد سے، دشمنی سے یا کم فہمی سے لوگ اسلام کے قوانین پر اعتراض کرتے ہیں، اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے شریعت کے احکام، اس کے علل، اس کے حکم کو ہم خود سمجھے پہلے، اور ہم سمجھ کر پھر ان کو سمجھائیں۔ ہمارے عقلاء کرام یقیناً قانون سے واقف ہیں، قانون کی نکات سے واقف ہیں، قانون کی حکمتوں سے واقف ہیں، اسی لیے ایک ہی مقدمے میں جناب عالی وکلاء کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اپنے موکل کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں، حالانکہ ایک ہی قسم کا جرم لے کر آتا ہے وہ۔ تو اس طریقے کی جب وکلاء میں طاقت صلاحیت ہے، قرآن، حدیث اور اس طریقے سے اجماع اور قیاس سے جو مرتب فقہ اور قانون شریعت ہے، جس کو آج کی عام زبان میں مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے، اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کی شریعت کے احکام کی باتوں کو سمجھیں، اور اس کے بعد ہمارے وکلاء اس کو جو قانون داں ہیں ان کو بھی جو ہے شریعت کے قوانین سے واقف ہونا چاہیے۔ چھوٹا سا ایک چیپٹر جناب لا کے اندر جو ہے محمدن لا کے نام سے ایک فرسٹ ایئر میں ہے خالی، بس اس کے بعد کہیں محمدن لا کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے مستقل ورکشاپ ہونا چاہیے، بات چیت ہونا چاہیے۔ ہمارے ناندیڑ کے وکلاء میں جیسے ہمارے MZ صدیقی صاحب موسٹ سینئر وکیل ہیں، وہ ہمیشہ صحیح اس قسم کے محمد اللہ کے کیسز میں اکثر انہی کے پاس بھیجتا ہوں۔ تو اس اعتبار سے اور بھی بہت سے ہیں، تو اس اعتبار سے مجھے اس مختصر سے وقت میں یہ کہنا ہے کہ یقیناً یہ بے انتہا وقت کی ضرورت نہیں بلکہ ہمیشہ اس کی ضرورت رہے گی کہ ہم تفہیم شریعت کے مذاکرے بھی کریں، اس کے ورکشاپ بھی کریں، اور اس میں لائرز، قانون داں اور علماء ہوں۔ جیسے علماء ہیں قانون ہند سے واقف نہیں ہے، دفعہ 25 سے واقف نہیں ہے جو بنیادی حقوق ہیں۔ آج لوگوں نے کہہ دیا یونیفارم سول کوڈ ہوگا، ہم ڈرنے لگے، کر نہیں سکتے کوئی بھی یونیفارم سول کوڈ ہندوستان میں، کیونکہ بنیادی حقوق کو کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اور جس وقت شروع میں ہی جو ہے جناب 44 جو یونیفارم جو ہے ہدایتی جو ہے دفعہ بنی تھی، اس وقت جو اس کے چیئرمین جو امبیڈکر جی تھے، ان سے جب مسلمانوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی پاگل ہی یہ کر سکتا ہے کہ یہ یونیفارم سیل کوڈ کو استعمال کرے، مگر آج کل کیا کرتے، پاگل ہی جو ہے اس مقام پہ پہنچتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ ہم سب کے سب اس پر مل جل کر یہ کوشش کریں، اور میری درخواست ہے ہمارے محترم خالد سیف اللہ صاحب جو فقیہ العصر ہیں، جو عالمی سطح پر ماشاءاللہ ایک معروف جو ہے نا شخصیت کے حامل ہیں، اور انہوں نے فقہ اکیڈمی کے نام سے عصر حاضر میں علماء اور مفتیوں کو جمع کر کے جدید ترین مسائل کا حل انہوں نے ڈھونڈا ہے اور نکالا ہے۔ ان سے میری درخواست ہے کہ ان وکلاء اور علماء کا جوڑ ضروری ہے۔ علماء اگر قانون شریعت سے واقف ہیں تو قانون ملکی سے واقف نہیں ہیں، اور قانون ملکی سے واقف ہیں وکلاء تو قانون شریعت سے واقف نہیں ہے، تو ان دونوں کا جوڑ بٹھانا ضروری ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ علاقائی اور صوبائی بلکہ ضلعی سطح پر کچھ ایسے شخصیتوں کو نامزد کیا جائے اور ایک ایڈ ہاک باڈیز بنا دی جائے جس میں ماہانہ کم از کم یہ وکلاء اور علماء بیٹھ کر ملیں اور تبادلہ خیال کریں۔ اور میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو جناب عالی طاقت دے، قوت دے، اور ہم سب کا ایک مشترکہ بورڈ ہے جس نے بہت بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، اور ابھی اس کے لیے بہت بڑا اس وقت چیلنج موجود ہے۔ اس چیلنج کو ہم اسی وقت فیس کر سکیں گے جب سب کے سب مل کر یہ کام کریں گے۔ باتیں کہنے کو بہت ہو سکتی ہیں، مگر کیا کیا جائے کہ جب دستور زباں بندی ہے یہ تیری محفل کا، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔